اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم الحمدللہ القرآن کے نام سے جو سبجیکٹ ہے اس میں جو مختلف موضوعات ہیں ان کو ڈسکس کر رہے تھے۔ مضامین قرآن یہ موضوع جو زیر بحث ہے اس میں سینکڑوں مضامین ہیں۔ ہر مضمون پڑھنے والوں کی ذہن سازی کر رہا ہے، پڑھنے والوں کو ایک سبق دے رہا ہے۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے ذرائع اور کامیابی کے اسباب بتا رہا ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ بندگی کا ہمارے پیدا کرنے والے کے ساتھ رشتہ ہے۔ وہ ہمارے خالق ہیں، ہم ان کی مخلوق ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں اور ہم ان کے امتی ہیں۔ قرآن مجید ھدی للناس ہے، ساری امت کے لیے ہدایت کا پیغام ہے۔ تو یہ کتاب جیسے پہلے بھی پچھلے لیکچرز میں عرض کیا کہ بنیادی موضوعات توحید، رسالت اور آخرت اور اس کے علاوہ اور بے شمار بنیادی موضوعات ہیں، لیکن اگر ہم اس کے سارے موضوعات کو ڈسکس کریں تو وہ تقریباً کم و بیش 500 کے قریب بنتے ہیں۔ کم و بیش ہم اس کورس میں اہم موضوعات کی طرف جو ہے توجہ کریں گے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں یہ موضوع ڈسکس ہوا ہے اللہ رب العزت کی حاکمیت۔ تو اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے۔ دنیا میں اللہ رب العزت کا حکم چلتا ہے، دنیا میں اللہ رب العزت کی مرضی چلتی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بے نیاز ذات ہے، نہ اللہ کی ذات کو کسی نے پیدا کیا اور نہ اللہ کی ذات کسی سے پیدا ہوئی، اور نہ اللہ رب العزت کے کوئی برابر ہے۔ اپنی حاکمیت کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ سورۃ آل عمران کی یہ آیت ہے، 109 نمبر آیت۔ اس میں اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرما رہے اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور سب کاموں کا رجوع انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ اسی طرح سورۃ آل عمران میں ہی اللہ رب العزت 154 نمبر آیت میں یہ بات ارشاد فرما رہے قل ان الامر کلہ للہ، تم کہہ دو کہ بے شک سب باتیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت سورۃ الانعام میں آیت نمبر 57 میں یہ بات ارشاد فرما رہے ثم ردوا قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وہو خیر الفاصلین۔ تم کہہ دو کہ بے شک سب باتیں اللہ، کہہ دو، آیت کا ترجمہ، کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار کی دلیل روشن پر ہوں اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو۔ جس چیز یعنی عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، ایسا حکم اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ وہ سچی بات بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔
اسی طرح ایک آیت میں اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرما رہے ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین۔ پھر قیامت کے دن تمام لوگ اپنے مالک برحق خدائے تعالیٰ کے پاس واپس بلائے جائیں گے۔ سن لو کہ حکم اسی کا ہے اور وہ نہایت جلد حساب لینے والا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت ایک آیت میں یہ بات ارشاد فرما رہے جو کہ سورت رعد میں آیت نمبر 31 ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا۔ اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ اس کی تاثیر سے پہاڑ چل پڑتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردوں سے کلام کر سکتے تو یہی قرآن ان اوصاف سے متصف ہوتا، مگر بات یہ ہے کہ سب باتیں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت یہ بات سورۃ نحل آیت نمبر 90 میں یہ بات جو ہے وہ ارشاد فرما رہے ان الامر ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سورۃ نحل میں اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرما رہے خدا تم کو انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو خرچ کرنے سے مدد دینے کا حکم دیتا ہے۔ خدا تم کو انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو خرچ سے مدد دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور نامعقول کاموں سے اور سرکشی سے منع کرتا ہے اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ سورۃ مریم میں اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا۔ اور فرشتوں نے پیغمبر کو جواب دیا کہ ہم تمہارے پروردگار کے حکم کے سوا اتر نہیں سکتے، جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان ہے سب اسی کا ہے اور تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت ایک آیت میں یہ فرما رہے ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید۔ سورۃ حج کی یہ آیت نمبر 17 ہے۔ خدا ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، بے شک اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو بے شمار آیات سے اللہ رب العزت کی حاکمیت اور اللہ رب العزت کی قدرت اور اللہ رب العزت کی طاقت، یہ چیزیں بے شمار آیات سے یہ چیزیں جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہیں۔ جسے اللہ رب العزت قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرما رہے سورۃ روم آیت نمبر 4 میں للہ الامر من قبل و من بعد، پہلے بھی اور پیچھے بھی اللہ ہی کا حکم ہے، پہلے بھی اور پیچھے بھی اللہ ہی کا حکم ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العزت سورۃ نمل آیت نمبر 78 میں یہ بات ارشاد فرما رہے ان ربک یقضی بینہم بحکمہ وہو العزیز الحکیم، تمہارا پروردگار قیامت کے روز ان میں اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا اور وہ غالب اور علم والا ہے۔ سورۃ القصص میں اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرما رہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ تمہارا پروردگار قیامت کے روز اور تمہارا پروردگار وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے برگزیدہ کر لیتا ہے، ان کو اس کا اختیار نہیں ہے۔ یہ جو شرک کرتے ہیں اللہ اس سے پاک و بالاتر ہے۔ خیر اللہ رب العزت کی حاکمیت بے شمار آیات سے
بے شمار آیات سے، جن میں سورۃ البقرہ، آل عمران، سورہ مائدہ، سورہ انفال، سورہ ہود، سورہ نحل، سورہ حج، سورہ نمل، سورۃ القصص، سورۃ السجدہ، سورۃ الانفطار، اور سارا قرآن اللہ رب العزت کی طاقت سے، عظمت سے، قدرت سے، خالقیت سے، حاکمیت سے بھرا پڑا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی طاقت کو، اللہ رب العزت کی قدرت کو پہچاننا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کی کیا منشا ہے، اللہ رب العزت کی کیا چاہت ہے، اللہ رب العزت ہم میں کن چیزوں کو پسند کرتے ہیں، کون سی عادات ہماری اللہ رب العزت کو پسند ہیں، اور کون سی عادات ہم میں اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر معاف کرنے والے کو اللہ کی ذات پسند کرتی ہے، معاف کرنے والے کو اللہ کی ذات پسند کرتی ہے، صاف رہنے والے کو اللہ کی ذات پسند کرتی ہے۔ اور اسی طرح کن لوگوں کو اللہ کی ذات دوست رکھتی ہے اور کن لوگوں کو اللہ کی ذات دوست نہیں رکھتی، تو قرآن مجید میں مختلف موضوعات میں اللہ رب العزت نے ان باتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے کہ کن لوگوں کو میں پسند کرتا ہوں، کن لوگوں کا میں دوست ہوں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرو، بے شک خدا نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کچھ شک نہیں کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ جیسے فرمایا ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ متقین کو دوست رکھتا ہے۔ تو اسی طرح ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کن چیزوں کو اللہ رب العزت کی ذات ناپسند کرتی ہے، یا کن لوگوں کو اللہ رب العزت کی ذات ناپسند کرتی ہے، کون سی عادات اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرے بندے میں نہ ہوں۔ جیسے اللہ رب العزت نے یہ بات جو ہے وہ بتائی ہے کہ میں اپنے بندوں میں یہ چیزیں نہیں چاہتا۔ جیسے اللہ رب العزت قرآن مجید میں مختلف جگہ پر جو ہے وہ یہ باتیں انسان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ بے انسان جو ہے وہ اللہ رب العزت نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، خلق الانسان ضعیفا، اور اسی طرح اللہ کی ذات نے انسان جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا بے انسان جو ہے وہ ناشکرا ہے۔ تو کون سی چیزیں جو ہیں اگر دیکھیں تو کون سی چیزوں کو اللہ کی ذات پسند نہیں کرتی؟ جو لوگ اعتدال نہیں کرتے ان کو اللہ کی ذات پسند نہیں کرتی۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ فإن اللہ لا یحب الکافرین، تو اللہ بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ سورۃ آل عمران میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ سورۃ آل عمران میں یہ بات ارشاد فرمائی ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا۔
سورۃ نساء میں آیت نمبر 36 میں اللہ رب العزت یہ بات ارشاد، خدا تکبر کرنے والے بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا، خدا تکبر کرنے والے بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، اللہ تعالیٰ خائن اور مرتکب جرائم کو دوست نہیں رکھتا۔ جو آدمی خائن ہے، خیانت کرتا ہے، گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ اس کو دوست نہیں رکھتا۔ اسی طرح واللہ لا يحب المفسدین، اور اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ اکبر، کیسے یہ ہمارے لیے جو ہے وہ کیسے سبق ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات ہم سے، خدا بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، کچھ شک نہیں کہ اللہ دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا۔ تو قرآن مجید میں یہ ایک موضوع جو ہے وہ ڈسکس ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو لوگ جن میں کیا عادات ہوں جن کو اللہ کی ذات پسند نہیں کرتی۔ ان اللہ لا يحب کل خوان کفور، بے شک اللہ کسی خیانت کرنے والے اور کفران نعمت کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ ان اللہ لا يحب المستکبرین، انہ لا يحب المستکبرین، اللہ سرکشوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کن لوگوں کو میں پسند نہیں کرتا، زیادتی کرنے والوں کو، کافروں کو، ظالموں کو، تکبر کرنے والوں کو، خائن کو، مرتکب جرائم کو، فساد کرنے والوں کو، حد سے بڑھنے والوں کو، بیجا خرچ کرنے والوں کو، دغا بازوں کو، سرکشوں کو، کفران نعمت کرنے والوں کو، اترانے والوں کو اللہ کی ذات پسند نہیں کرتی۔ جو چیزیں ہم میں اللہ کی ذات کو ناپسند ہیں وہ ساری چیزیں ہمیں چھوڑنی ہیں، اور جو چیزیں اللہ کی ذات کو ہم میں پسند ہیں وہ ساری چیزیں ہمیں اپنے اندر لے کے آنی ہیں، کیونکہ اللہ کی ذات نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، بے شمار دولتیں دی ہیں۔ ہمیں اللہ رب العزت کی ذات عالی کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنا نوازا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی بڑی نعمت ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا۔ ویسے تو اللہ کی ذات نے بے شمار مخلوق بنائی ہے، تو اللہ کی ذات نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور بڑی نعمت مسلمان بنایا، ورنہ اللہ کی ذات نے کتنے لوگ ایسے پیدا کیے جو پیدائشی مسلمان نہیں ہیں۔ تو پیدائشی طور پر اللہ کی ذات نے ہمیں مسلمان بنایا، کافر پیدا ہوئے، یہودی، نصرانی، عیسائی، سکھ، اللہ کی ذات نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، مسلمانوں کے ملک میں پیدا کیا، والدین دیے، عزیز و اقارب رشتہ دار دیے، گھر دیا، کھانے پینے کی نعمتیں دیں، صحت کی نعمت دی،
اور بے شمار نعمتیں اللہ کی ذات نے ہمیں جو ہے وہ عطا فرمائی ہیں، بے شمار نعمتیں اللہ کی ذات نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ تو ان ساری نعمتوں کا، اللہ رب العزت کی ان ساری نعمتوں کا ہم نے جو ہے وہ شکریہ ادا کرنا ہے۔ شکر ادا کریں گے اللہ نعمتوں کو بڑھاتے ہیں، شکر ادا نہیں کریں گے اللہ نعمتوں کو لے لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں اپنی نعمتوں کے بارے میں فرماتے ہیں۔ سورۃ انفال میں آیت نمبر 53 میں اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرما رہے، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ اس لیے کہ جو نعمت اللہ کسی کو دیا کرتا ہے، جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالیں اللہ اسے نہیں بدلا کرتا، اور یہ اس لیے کہ اللہ سنتا جانتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت سورۃ نحل میں جو ہے وہ لمبا مضمون ہے جس میں یہ بات ارشاد فرما رہے، وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور چار پایوں کو بھی، چار پاؤں والے جانور جو ہیں ان کو بھی اسی نے پیدا کیا، ان میں تمہارے لیے جڑ اول اور بہت سے فائدے ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور جب شام کو انہیں جنگل سے لاتے ہو اور جب صبح کو جنگل چرانے لے جاتے ہو تو ان سے تمہاری عزت و شان ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور دور دراز شہروں میں جہاں تم زحمت شاقہ کے بغیر پہنچ نہیں سکتے وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں، کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار نہایت شفقت والا اور مہربان ہے۔ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ مضمون لمبا مضمون چل رہا ہے جس میں اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کے بارے میں فرما رہے ہیں، اور اسی نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور وہ تمہارے لیے رونق اور زینت بھی ہیں، اور چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جن کی تم کو خبر نہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور سیدھا رستہ تو اللہ تک پہنچتا ہے اور بعض رستے ٹیڑھے ہیں، اور وہ اس تک نہیں پہنچتے، اور اگر وہ چاہتا ہے تو تم کو سیدھے راستے پر چلا دیتا۔ هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جسے تم پیتے ہو، اور اس سے درخت بھی شاداب ہوتے ہیں جن میں تم اپنے چارپائیوں کو چراتے ہو۔ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، اسی پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور بے شمار درخت اگاتا ہے اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے، غور کرنے والوں کے لیے اس میں قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور اسی نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو کام میں لگایا، اور اسی کے حکم سے ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں، سمجھنے والوں کے لیے اس میں قدرت اللہ کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو یہ لمبا مضمون ہے جو کہ سورۃ نحل میں آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 18 تک چل رہا ہے۔
اس میں اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کو، آسمان کو، زمین کو اور بے شمار اپنی نعمتوں کو اللہ رب العزت جو ہے بتا رہے، گنوا رہے کہ کیسے میں جو ہے وہ نعمتیں عطا فرمانے والا ہوں۔ جیسے اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون، اور اللہ ہی نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس نے تم کو کان اور آنکھیں اور دل اور ان کے علاوہ اور اعضاء بخشے تاکہ تم شکر کرو۔ تو یہاں بھی قرآن مجید کی ان آیات میں لمبا مضمون ہے، یہ بھی سورۃ نحل میں آیت نمبر 78 سے لے کر 83 تک، ان میں بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ لمبا مضمون جو ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ تو ان آیات کے آخر میں اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمتوں سے واقف ہیں، مگر واقف ہو کر ان سے انکار کرتے ہیں اور یہ اکثر ناشکرے ہیں۔ یعرفون نعمت اللہ، یہ اللہ کی نعمتوں سے واقف ہیں، نعمت اللہ ثم ینکرونہا، مگر واقف ہو کر ان سے انکار کرتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور یہ اکثر ناشکر ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت سورۃ فاطر میں آیت نمبر 3 میں یہ ارشاد فرما رہی ہے، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فانا تؤفکون، لوگو اللہ کے جو تم پر احسانات ہیں ان کو یاد کرو، خدا کے سوا کوئی اور خالق اور رازق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم کہاں بہکے پھرتے ہو۔ تو بے شمار آیات میں اللہ رب العزت جو ہے وہ یہ بات ارشاد فرما رہے، جیسے فرمایا الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور۔ یہ بھی سورۃ فاطر میں ہی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے مینہ برسایا تو ہم نے اس سے طرح طرح کے رنگوں کے میوے پیدا کیے، اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ رنگوں کے قطعات ہیں اور بعض کالے سیاہ ہیں، انسانوں اور جانوروں اور چارپائیوں کے بھی کئی طرح کے رنگ ہیں، اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں، بے شک اللہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ تو بے شمار آیات میں اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کو گنوا، جسے فرمایا سورۃ النبا میں الم نجعل الارض مہادا، کہ ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں ٹھہرایا، وخلقناکم ازواجا، اور بے شک بنایا اور تم کو جوڑا جوڑا بھی پیدا کیا، وجعلنا نومکم سباتا، اور نیند کو تمہارے لیے موجب آرام بنایا، وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو پردہ مقرر کیا، وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو معاش کا وقت قرار دیا، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، وجعلنا سراجا وہاجا، اور آفتاب کا روشن چراغ بنایا، وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور نچڑتے بادلوں سے موسلا دار مینہ برسایا تاکہ اس سے اناج اور سبزہ پیدا کریں،
لنخرج به حبا و نباتا، تاکہ اس سے اناج اور سبزہ پیدا کریں، وجنات الفافا، اور گنے گنے باغ۔ تو اللہ رب العزت نے کیسی نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی۔ فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِ، سورۃ عبس میں 30ویں پارے میں آیت نمبر 24 سے لے کر 32 تک فرمایا، تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، بے شک ہم ہی نے پانی برسایا۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم ہی نے زمین کو چیرا پھاڑا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم ہی نے اس میں اناج اگایا۔ وَعِنَبًا وَعَبًّا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور اور ترکاری، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اور کھجوریں، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور میوے اور چارہ، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، یہ سب کچھ تمہارے لیے، فَفَاكِهَةً وَأَبًّا وَمَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پایوں کے لیے۔ تو سورۃ البقرہ، آل عمران، سورۃ المائدہ، سورۃ الاعراف، سورہ یوسف، سورہ ابراہیم، سورہ نمل، سورہ ہجر، المومنون، سورہ نمل، سورہ عنکبوت، سورہ لقمان، سورہ سجدہ، سورہ احزاب، سورہ یاسین، سورہ زمر، سورہ شورى، سورہ حجرات، سورہ طور، سورۃ النجم، سورۃ القمر، سورہ رحمان، سورۃ القلم، سورۃ اللیل، سورۃ الضحیٰ، اور بے شمار قرآنی صورتوں میں، آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کو گنوایا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم میری کون کون سی نعمتوں کو لٹلاؤ گے، مفہوم آیت کا۔ اور اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو گن نہ سکیں گے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اس لیے ہمیں اللہ رب العزت کی نعمتوں کو سامنے رکھ کے، اللہ رب العزت کے احسانات کو سامنے رکھ کے ہمیں اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ جتنا ہم اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کریں گے، اسی کے بقدر اللہ رب العزت ان نعمتوں کو بڑھائے گا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں مزید ہم اور موضوعات کو انشاءاللہ زیر بحث لائیں گے۔ امید ہے طلباء ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں گے، قرآن مجید کے ان مضامین کو سامنے رکھ کر اللہ رب العزت کے شکر گزار ہوں گے، اور اپنے کورس کے حوالے سے ان مضامین کو تیار کریں گے، یاد کریں گے، زندگی میں لائیں گے، عمل میں لائیں گے، سمجھیں گے، دوسروں کو بتائیں گے، اس کی دعوت دیں گے۔ نہ صرف امتحان میں کامیاب ہوں گے بلکہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے اپنے لیے دنیا اور آخرت کا ذخیرہ حیات بنائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔